کہاں جائیں گے, شادی کیسے کریں گے, بیاہ کیسے کریں گے, لین دین کیسے کریں گے, یہ سب ٹوٹل کام منوسمرتی کے تحت ہوتا ہے. منوسمرتی کے تحت میری ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی, ایک ہندو بھائی تھے گرو جی, وہ آئے آ کر بولے کہ مولانا عبداللہ ایک بات بتائیے, آپ کا جو قرآن ہے وہ انسان جانوروں کو مارنے کی انومتی دیتا ہے, جانوروں کو مارنے کی, یعنی آپ لوگ جو گائے بیل بھینس ماंس کھاتے ہیں نا, آپ کا قرآن اجازت دیتا ہے, تو ہم آپ کا قرآن کیسے پڑھیں؟ آپ کے قرآن کے اندر تو ظلم کی بات کہی گئی ہے, جانوروں کے اوپر ظلم کی بات ہے, تو ہم آپ کے قرآن کو I don't accept, I don't want to accept and I don't to follow the Quran because Quran not better, not acceptable and followable. قرآن آپ کا ایسا ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن کے اندر کہا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام, جانوروں کو مارو, قرآن میں کہا گیا ان کو کھاؤ. تو جیو ہتیا قرآن میں کہا گیا, تو کیسے قرآن کو مانے؟ اور آپ بولتے ہو کہ قرآن سب کے لیے ہدی للناس, سب کے لیے ہدایت ہے, تو قرآن تو کہتا ہے کہ جانوروں کو مارو, کیسے ہم اس قرآن کو کھائیں, اس قرآن کو مانیں, اور آپ جانوروں کو کھا جاتے ہو؟ ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا اعتراض جو ہے وہ قرآن پر ہے, مانتا ہوں اس بات کو, لیکن ہمارے قرآن میں ہی احلت لکم بہیمۃ الانعام قرآن میں صرف آرڈر نہیں ہے, بلکہ اور بھی گرنتھوں میں اس کا آرڈر ہے. بولا کون سے گرنتھ؟ ہم نے کہا آپ کی گرنتھ میں آرڈر ہے. آپ کی گرنتھ کون سی؟ منوسمرتی. ہم نے کہا کہ بھیا اگر میں قرآن پڑھ کر ان کو سمجھاؤں گا تو قرآن پر تو اعتراض کیا ہی ہے, ان کا جو گرنتھ وہ پڑھ کر سنایا جائے ان کو. تو ہم نے ان کا منتر پڑھا, پروچتم بکشن مام سام ویشناوم, انسان پشو پکشی اگر کوئی انسان ماंس کھانا چاہے, مسلمانوں آپ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہو نا, بسم اللہ پڑھ کر آپ ذبح کرتے ہیں, یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کو پاک کرتے ہیں تب اس کو کھاتے ہیں. پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, تاکہ وہ پوتر ہو جائے, اپوتر نہ ہو. تو اس منتر میں کیا کیا؟ پروچتم بکشن مام سام ویشناوم, جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہیں. پشو پکشی, پشو پکشی, پشو مال جال, گائے بھینس کو پشو بولتے, پکشی پرندہ, پرانی مطلب انسان, پرانی مطلب جانور نہیں, انسان. پرانی کے بھوجن مطلب کھانا ہے, جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے. یہ کہا گیا کہاں پر؟ منوسمرتی میں. اب ہم نے اس میں لکھا شروع میں کہ اگر انسان کی اچھا ہو منتروں دوارا پوتر کرے, یعنی وہ گایتری منتر پڑھے, اوم بھوربھوسواہا تتسویتروریرنیم منتر پڑھے, ذبح کرے, کھائے. منتروں دوارا پوتر کر کے جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے. کس میں لکھا ہے؟ منوسمرتی میں لکھا. جیسے ہمارا قرآن, ہماری حدیث, ہماری شریعت کی کتاب, ایسے ہندو بھائیوں کی منوسمرتی. ہم نے یہ بات جب ان کو سنائے, سر نیچے کر کے چلا گیا. اب بتائیے سر نیچے کر کے تو چلا گیا وہ, لیکن جو بات قرآن میں ہے وہی بات منوسمرتی میں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منو جی جو تھے, منو جی مہاجل پلوان والے منو. ہندو بھائی مانتے ہیں مہاجل پلوان والے کو. مہاجل پلوان مطلب بڑا سیلاب والا, اور بڑا سیلاب کس کے زمانے میں آیا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. 950 سال تک اس دھرتی پر رہے وہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا, لوگوں کو بتایا کہ لوگوں شراب مت پیو, لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سود مت کھاؤ, لوگوں کو بتایا کہ لوگوں مورتی کو مت پوجو, بے جان ہے یہ مورتی کو, پتھر کی دیوی دیوتاؤں کو مت مانو. کیوں؟ ان کے اندر کوئی جان نہیں, کوئی ہمت نہیں ہے. ان کے سامنے رکھا ہوا جو مٹھائی ہے لڈو, چوہا آئے لڈو لے کر بھاگے تو لڈو کو بھی روک سکتا وہ مورتی, تو تمہیں کیسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حضرت نوح نے بہت سمجھایا تو حضرت نوح کی بات نہیں مانی. بہت دنوں تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے, صرف 82 لوگوں نے ان کی بات مانی, صرف 82 لوگ ایمان لائے. لیکن بہت سے لوگ گاؤں سماج کے ہوتے ہیں نا, اگر کوئی اچھا کام کرو تو آ کے کیا کہے گا, یہی آیا بہت بڑا اچھا کام کرنے والا. ایک شہر میں آگ لگی تھی, ایک جنگل میں آگ لگی تھی, تو وہاں پر ایک بلبل تھا, بلبل پرندہ, وہ منہ میں چونچ میں پانی لا کر کے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا.
ہاتھی اور شیر کہہ رہے تھے کہ یہ آیا بڑا آگ کو بجھانے والا، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. بالآخر بلبل بج گئی اور سارے ہاتھی اور شیر اور سارے کتا بلی بندر جل کر راکھ ہو گئے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے پیغام کو سمجھا رہے تھے، لیکن لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. لیکن جب ان کو تنگ کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نوح تم کشتی تیار کرو، اس لیے کہ اس دھرتی کے اوپر ظلم بڑھ چکا ہے، ظالم لوگ بڑھ چکے ہیں، اب ان کو دکھانا پڑے گا، اب یہ اپنے کیے کی سزا، اپنے کیے کا مزہ چکھیں گے. یہ جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ جب یہ کشتی بنا کر گھر جاتے تھے، صبح آتے تھے تو جو کفار لوگ تھے، جو مشرکین لوگ تھے، کشتی پر بیٹھ کر ٹوائلٹ کر دیتے تھے، باتھ روم کر دیتے تھے، پخانا کر کے آ جاتے تھے. اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا. جب کشتی بن گئی، بننے کے بعد اللہ نے کہا وفارت تنور، وفارت تنور، دیکھ لینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا. پانی ابلنا جب شروع ہو جائے تو اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لینا. 82 لوگ تھے. جب پانی ابلنا شروع ہوا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ کے نبی تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو اس کشتی کے اوپر سوار کیا اور جوڑے جو مال جال تھے ان کو بھی سوار کر لیا. کرنے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ ابا، حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. بیٹے نے کیا کہا، اپنا سگا بیٹا کیا کہتا ہے، ارے ابا جاؤ آپ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں تو پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے قہر و غضب سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کسی کو نہیں بچا سکتا. انہوں نے کہا میں بچ جاؤں گا. وہ اتنے میں اتنی بات ہی ہو رہی تھی، اتنی زور سے لہر آیا کہ ان کے بیٹے کو بہا کر لے کر چلا گیا. 6 مہینے تک بارش ہوئی تھی، 6 مہینے تک بارش ہوئی، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا. پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا، پوری دنیا ڈوب گئی. صرف وہ کشتی 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر جا کر لگی. کہا جاتا ہے واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ ملک شام کے اندر کہا جاتا